مبارکہ ہمارے والد تھے اور لازمی بات ہے والد اور فرزند کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا کچھ مشکل بات ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس میں یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کہے کہ کوئی چیز ایسی کہ جس کو بہت زیادہ نوٹس کیا گیا ہو تو یہ بہت مشکل بات ہوگی، کیونکہ اس کے جو لہجے میں آنے والا زیر و بم ہے اور جو موسم ہے اس حساب سے انسان جو وقت کے ساتھ گزارتا ہے اپنے والدین کے، تو میں نے صرف اپنے والد صاحب کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ویسے تو بہت بڑا فن ہے، اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے بہت بڑے بڑے مراثی لکھے گئے ہیں، تو میں نے صرف کوئی 5-6 مصروں پہ مشتمل اپنے والد صاحب کے لیے کچھ لکھا تھا، ان کی وفات کے غالباً پہلے ہی سال ایک دوسرے سال میں لکھے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ قلم بھی روشنائی ہو گئی ہے، قلم بھی روشنائی ہو گئی ہے، کتابوں پر اداسی چھا رہی ہے، قلم بھی روشنائی ہو گئی ہے، کتابوں پر اداسی چھا رہی ہے، تیرے جانے سے مرد جہاں بھی، تیرے جانے سے مرد جہاں بھی، فسانوں پر اداسی چھا رہی ہے، اور تیرے جانے سے مرد جہاں بھی، فسانوں پر اداسی چھا رہی ہے، دموں نے اور پھیلا دیے چادر، دموں نے اور پھیلا دیے چادر، صداؤں پر اداسی چھا رہی ہے، غموں نے اور پھیلا دیے چادر، صداؤں پر اداسی چھا رہی ہے، میرا آنگن بھی سونا ہو گیا ہے، میرا آنگن بھی سونا ہو گیا ہے۔ یہ مولانا صاحب عموماً شام کے وقت جب دفتر سے آتے تھے تو عصر کے وقت ہمارے ساتھ ان کی مجلس لگتی تھی، مطلب گھر میں جو چھوٹا سا صحن ہوتا تھا وہاں قائلین بچھاتے تھے، تو وہاں وہ بیٹھتے تھے اور ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے تھے، اسکول کے حوالے سے پوچھتے تھے کہ کیا پڑھا آج، کیا سیکھا، اس طرح کی کتابیں بھی کبھی کبھی منگواتے، تو یہ اسی ماحول کو سمیٹتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میرا آنگن بھی سونا ہو گیا ہے، چونکہ وہ ماحول اب نہیں رہا، اور میرا آنگن بھی سونا ہو گیا ہے، ہواؤں پر اداسی چھا رہی ہے، میرا آنگن بھی سونا ہو گیا ہے، ہواؤں پر اداسی چھا رہی ہے، اور جو تھے منسوب سے تیری یاد سے سب، جو تھے منسوب تیری یاد سے سب، حوالوں پر اداسی چھا رہی ہے۔ بہت